هو والفرقان الآباء والقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات کہتے ہیں ذروں کے ساتھ اڑنے والی ہواؤں کو۔ ہواؤں کے لیے زاریات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے آخرت کی یاد سے، اور انسان کو قرآن پڑھ کے پھر دنیا کی باتیں یاد آتی ہے۔ بار بار قرآن آپ کو کنیکٹ کر رہا ہے، تم مر جاؤ گی اور قرآن کے بعد پھر وہ کہہ رہے میں اور کتنا جیوں گی۔ کیا چیز تیار کروانا چاہ رہا اور بندہ کیا تیاری کر رہا ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہارے ایک دوسرے سے مختلف بات ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ پوچھتے ہیں وہ آخر روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے تم جس کی جلدی مچا رہے ہو۔ اس قدر اگر ذرا آپ قیامت کے بارے میں حدیث پڑھے نا تو اس کی ہولناکیوں سے بندوں کی نیند اڑ جائے۔ قیامت کے دن سوائے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہو۔ ایک حدیث میں ابھی سن رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے نا، صرف ان کو بیٹھنے کی پرمیشن ہوگی۔ یہ بات میری نالج میں بھی اب آئی۔ باقی قیامت کے دن کوئی بیٹھ نہیں سکے گا، ٹیک نہیں لگا۔ ان کے لیے پروٹوکول، ان کے لیے تو سائے میں کھڑا ہونا بھی مشکل نہیں ہوگا، لیکن ان کے لیے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی، صرف وہ لوگ جو عرش کے سائے، اور ہر کوئی عرش کا سایہ پا ہی نہیں سکے۔ عرش کے سائے بیٹھنے والوں کے اللہ کے نبی کوالٹیز بتا کر گئے۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وہ شخص جو ایک ہاتھ سے ایسا دے کہ دوسرے کو خبر نہ ہو، وہ بادشاہ جو عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، وہ جوان جس نے جوانی میں زنا سے اپنے ہاتھ کو باز رکھا، وہ نیک تاجر جو جھوٹی قسموں کے علاوہ تجارت کرتا ہے۔ تو الگ قسم کی مختلف شکلیں، وہی لوگ جائیں گے صرف عرش کے سائے کے نیچے۔ پوچھتے آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ رب ان کو دے رہا ہوگا اسے وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے پیاری بہنوں جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو خوشی خوشی لیتے تھے، پھر جنت میں جب تحفے ملیں گے تو بھی کیا لیں گے؟ ہاتھ بڑھا بڑھا کے لیں گے۔ اور وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، موت دیکھ کر نیک نہیں بنے تھے بلکہ پہلے سے نیکوکار تھے۔ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہ رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ کر معافی مانگا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دن کی روشنی میں کیے گئے گناہوں کی تنہائی میں جا کے معافی مانگو۔ اللہ کو سحر کے وقت استغفار کرنے والے بہت محبوب ہیں، بلکہ آپ کیا اللہ سے توبہ کرتے؟ اللہ خود آوازیں لگاتا ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یعنی دینے والوں میں سے تھے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقیقت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ انہوں نے کہا حضرات آپ کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور ایک اسے ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختے ہوئے آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی کہ بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے اور وہ حکیم اور سب جانتا ہے۔ یہ ہم پیچھے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرزندگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا۔
اور وہاں ہم نے گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب اس نے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا. وہ تو اپنے بلبوتے پہ اکڑ گیا اور بولا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیجی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو مگر اس تنبیہ پر انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرتابی کی. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. ہم نے بچھایا اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سوائے رب کریم کے ہر چیز جوڑے کی شکل میں. ہر چیز آپ تھوڑا سا اگر غور و فکر کریں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا پھلوں کے جوڑے ہیں, پھولوں کے جوڑے ہیں, جنات کے جوڑے ہیں, جانوروں کے جوڑے ہیں, انسانوں کے جوڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیلنگز کے بھی جوڑے ہیں, خوشی اور غمی. جو ہم فورسز لگاتے ہیں فورسز اس کے بھی جوڑے, پش اینڈ پل. سگنلز کے بھی جوڑے ہیں, نیگیٹو سگنل اور پازیٹیو سگنل. اس کے علاوہ آسمان زمین, دن رات, خوشی غمی, چھوٹا بڑا, الفاظ جسے ہم کہتے ہیں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس میں پیدا کیا ہے. حتیٰ کہ جو مخلوق دنیا میں سنگل سیل سے بھی پیدا کی گئی نا, امیبا, سنگل یونی سیلولر آرگینزم, پورا ماحول ان کا جوڑا ہے. وہ گرو نہیں کرتے جب تک اپنے اپروپریٹ ماحول کے انڈر نہ آ جائے, تو اس کا ماحول وہاں پر اس کا جوڑا ہوتا ہے. ہر چیز جو آپ کے ارد گرد ہے نا جوڑ کے ساتھ ہے. کون ہے ہستی جو بے جوڑ ہے؟ رب کریم. صرف اس کو جچتا ہے احدن کہنا. واحد کے مقابلے میں احد اور زیادہ مضبوط ہے, ایسی چیز جس کا کبھی جوڑا بن ہی نہیں سکتا. آپ اللہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے خالی کہ اللہ ایک ہے. اللہ یکتا ہے, ایک کے مقابلے میں یکتا از دا پرفیکٹ ترجمہ. ٹھیک ہے, ہر چیز اس نے جوڑے میں بنائے. شاید کہ تم اس سے سبق لو, پس ڈرو اللہ کی طرف, تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے, ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس بات پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ سب لوگ سرکش ہیں. پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو, تم پر کچھ ملامت نہیں, البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. میں نے جن اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر ایک ہی کام کے لیے کہ سب کیا کریں گے, اللہ کی بندگی. ساری پروجنی آف جنات اور ساری ذریت آف انسان, سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بڑے مقصد سے پیدا کیا کہ غلامی کس کی کرو گے. میں اپنے شوہر کی بھی اطاعت اس لیے کروں گی کہ مجھے حکم کس کا اطاعت کرنے کا, اللہ کی طرف سے. میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نیک سلوک کیوں رکھوں گی, کیونکہ مجھے حکم کس نے دیا ہے. مومن لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے مگر کرتا کس کے حکم پر ہے. ٹھیک ہے, اس کو قانون سے زیادہ قانون بنانے والے سے محبت ہوتی ہے. وفاداری قانون کے مقابلے میں قانون بنانے والے سے. تو میں جو بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں وہ اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے میرے رب نے اس چیز کا حکم دیا ہے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں. اللہ خود ہی رازق ہے. ان اللہ هو الرزاق, وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسے ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو مل چکا ہے. ان کے لیے یہ سب, اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. آخرکار تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. اس کے آگے شروع ہو رہی ہے سورہ طور, مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. یہ وہ ہے کھلی کتاب جسے بار بار ہم لوح محفوظ کے طور پر پڑھ رہے ہیں. اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی, تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے.
جب آسمان بری طرح سے ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس نے یوں سمجھ لیجیے کہ آسمان کو گرنے سے روکا ہوا ہے. قیامت کے قریب جب آخری کلمہ پڑھنے والے کو بھی موت آ جائے گی تو آسمان اپنی باغیں چھوڑ دے گا اور ڈگمگا رہا ہوگا، اور پہاڑ جو ہے وہ زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، گریوٹی ختم کر دی جائے گی. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے چلایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. انسان آگ کو کب جھٹلاتا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ میرا یقین ہے بھائی، جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے بیسیکلی وہ جہنم کو اگنور کرتا ہے، جھٹلا رہا ہوتا ہے. اگر ایک بے پردہ عورت کو پتا ہو کہ جہنم میں اس کا کیا عذاب ہے تو کیا وہ بے پردگی کرے گی؟ اس وقت کوئی زانی کو پتا ہو، کسی شرابی کو پتا ہو، کسی سودی کو پتا ہو، کسی یتیم کا مال کھانے والے کو پتا ہو، کسی غیبت خور کو پتا ہو کہ کیا انٹینسٹی ہے جہنم کے عذاب کی، تو وہ ذرا سے چسکوں کے لیے گناہ کریں گے؟ بیسیکلی وہ جہنم کو جھٹلا رہے، تبھی تو مست پڑے ہوئے گناہوں کے اندر. اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نہیں رہا جب ان کے سامنے جہنم کھڑی ہوگی؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. پھر اپنے پاس یہ لکھ لیجئے، جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو بخوشی لیتا ہے اللہ جنت میں اس کو نعمتیں دے گا. آج اللہ کے حکموں کو، اس کی شریعت کو لینے والے بن جائیں. ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. آمنے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ ایک دوسرے کا بغض، غصہ، کینہ دلوں سے نکل جائے گا. they will be ready to face everyone. اور تکیے کیوں لگائے ہوئے ہوں گے؟ ایک شاہانہ انداز ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی تھکن کی قدر کرنے والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجے ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا نہ کریں گے. اتنی پیاری آیت ہے، تصور میں لے کر آئے کہ ماں باپ بہت نیک تھے، بہت نیک تھے. وہ جنت کی منزل نمبر 61 میں ہے. جتنا اونچی منزلیں ہوتی ہیں نا، باغ زیادہ کھل کے دکھتے ہیں، لیکن بچے تھوڑے کم تھے نیکیوں میں. وہ نیچے 31 والی فلور پہ رہ رہے ہیں. اب ماں باپ کی چاہت ہوگی کہ ان کی اولادیں ان سے قریب آ جائیں، تو اللہ یہ نہیں کریں گے کہ 61 والے کو 31 پہ لے کر آئے. اللہ کیا کریں گے؟ 31 والے بچوں کو اپلفٹ کر کے 61 تک لے جائیں گے، اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے. مطلب ماں باپ کو نیچے لا کے ان سے نہیں ملائیں گے. اتنی پیاری آیت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. ہر ایک انسان کی گردن گروی رکھی ہوئی ہے، چاہے تو اچھے اعمال کر کے اپنی گردن اللہ سے چھڑوا لے، اور یا چاہے تو بدعمالیاں کر کے، مست موجے کر کے اپنی گردن اور جہنم کے لیے پکی کروا لے. ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کے لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاہ گوئی ہوگی نہ بدکاری. اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی خدمت کے لیے مخصوص ہیں، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. جنت میں ہماری خدمتوں کے لیے مخلدون اور غلما ہوں گے. وہ بچے جو بلوغت سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جنت کے سرونٹس بن جاتے ہیں. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. اصل مزہ تو انشاءاللہ جنت میں آئے گا گاسپس کرنے کا، کیونکہ جنت میں آپ کو تریا نہیں کاٹنی، اور فریزر سے گوشت نکال کے نہیں رکھنا، ڈی فروز نہیں کرنا. آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا. تو پوچھیں گے بھائی کیسے آئے تم جنت میں، کیا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. گھر میں کیسے رہتے تھے؟ ڈرتے ڈرتے جیتے تھے. آخرکار اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہم کو جھلسانے والی ہوا سے بچا دیا. ہم پچھلی زندگی میں اس سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑے ہی محسن اور رحیم ہے. پس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنوں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں.
کیا ان کی عقلیں ایسی ہیں، ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر ان کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لے کر آئے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے علم کا حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال، کتنے سوالات ہیں، اللہ کہتے چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں کی چال ان پر الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو عمدے چلے آ رہے ہیں۔ پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ کوئی یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت ان کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ تم ہماری نگاہ میں ہو، جب تم اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہوں اس وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔